کہ ملک و قوم کو ترقی اور خوشحالی کی لامتناہی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آسمانوں کی اونچائی پر چڑھائی کی ضرورت نہیں بلکہ کھدائی کی ضرورت ہے۔ اب زمین کے نیچے سے ایسا مال نکلے گا کہ اوپر والے مالا مال ہو جائیں گے۔ خان صاحب بہت جلد باہر آنے والے ہیں۔ بس کیسے ہیں ناظرین کرام، سلیم اختر حاضر خدمت اور آپ کی خدمت میں سلام۔ آج پھر اچھن بھائی کی کھڑکی میرے آنگن میں ایسی کھلی کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کھڑکی کے پیچھے اچھن بھائی موجود تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، دیوانوں سا حال تھا۔ نہ جانے اس کی چشم تخیل نے کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے سینے پر دو ہتھڑ مار مار کر ایک ہی بیان کر رہے تھے کہ ہائے ہم لٹ جائیں گے، ہائے ہم لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمارے کھانے خراب ہو جائیں گے، خوشحالی کے یہ دعوے خواب تھے، خواب ہو جائیں گے۔ ہائے ہم زمین کے نیچے جو اپنی ہر دھات چھپائے بیٹھے ہیں، گورے ہماری اس ہر دھات پہ گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ دنیا والوں دیکھ لینا، ہماری ساری معدنیات گورے لے جائیں گے اور کچھ گورے کے مورے لے جائیں گے۔ اب آپ کے جیون کورے تھے، کورے رہ جائیں گے، ہمارے حصے میں خالی کھڈے، بیلچے اور ہتھوڑے رہ جائیں گے۔ مدعا میری سمجھ میں آیا تو میں نے فوراً اچھن بھائی کو سمجھایا کہ اے اچھن بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیکار میں اپنا جگر مت پیٹو، اپنی فضول بحث میں گوروں کو مت گھسیٹو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر کار ہم ایک آزاد ملک ہے، ہماری ایک حکومت ہے، اربوں کا بجٹ ہے، ہمارے پاس بھی مشینری ہوگی، ہمارے پاس بھی صلاحیت ہوگی، ہم اپنی معدنیات خود بھی تو نکال سکتے۔ بس یہ میری بات سنتے ہی اچھن بھائی کے اندر بارودی سرنگ پھٹ گئی، اور جواب آگ کا شعلہ بن کے منہ سے نکلا اور نکل کر ہوا میں بلند ہو گیا، اور بلند ہونے کے بعد میری طرف لپکا۔ بولے ابے او کوڑ مغ سید جاہل، نہ ہنجار لونڈے بیکار ٹھلوے، تجھے آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ ہمارے پاس ہر وہ مشینری ہے، ہر وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے اخلاقیات کو پستیوں میں دفنایا جا سکتا ہے، مگر ہمارے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں جس کے ذریعے پستیوں میں دبی ہوئی معدنیات کو باہر لایا جا سکتا۔ بس یہ کہتے ہی اچھن بھائی ٹرمپ کو اپنی بحث میں گھسیٹ لائے اور گھسیٹتے ہوئے بولے کہ برا ہو ٹرمپ کا جس نے یوکرین کے صدر کے ساتھ منہ ماری کرتے ہوئے معدنیات کا ذکر کیا اور ساتھ میں ڈیل کا بھی ذکر کر دیا، جس کے بعد معدنیات اور ڈیل کا ذکر سن کر ہمارے والے جو ملک و قوم کو ترقی اور خوشحالی کی لامتناہی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آسمان کی بلندیوں کی طرف چڑھائیاں چڑھ رہے تھے، وہ نیچے اترنے لگے کہ ایک تو معدنیات، اوپر سے امریکہ کی دلچسپی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ملک و قوم کو ترقی اور خوشحالی کی لامتناہی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آسمانوں کی اونچائی پر چڑھائی کی ضرورت نہیں بلکہ کھدائی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ نیچے اترنے لگے اور کھدائی کی تیاری کرنے لگے۔ اب زمین کے نیچے سے ایسا مال نکلے گا کہ اوپر والے مالا مال ہو جائیں۔ یہ سن کر میں نے اچھن بھائی کو سمجھانا نامناسب سمجھا اور اسے یہ مشورہ دیا کہ بھیا نیوٹرل ہو جاؤ، نیوٹرل ہو جاؤ۔ زمین کے نیچے دبی ہوئی معدنیات کون سا انڈے اور بچے دے رہی ہیں ہمیں، ہم اس کو نکال تو سکتے نہیں، ہمارے کس کام کی، چلو کوئی اسے نکالے گا، زیادہ نہیں تو تھوڑا صحیح، ہمیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر اچھن بھائی نے جو مجھے بات بتائی وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک تھی، بلکہ خطرناک تھی۔ پہلے تو بولے وہ تم ہی ہو وہ عقل و دانش سے آری لوگ جن کی وجہ سے یہ ملک، یہ قوم پسپائیوں کی گہری کھائیوں میں پڑا ہے۔ اچھن بھائی نے مزید تفصیلات مجھے بتاتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ انسانی حقوق کے معاملے میں، خان صاحب کے معاملے میں قوم پہلے ہی افیم چاٹ کے اپنے ضمیر سمیت سو رہی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے اور خان کے لیے چند آوازیں باہر کے ممالک سے اٹھائی جا رہی ہے، ان آوازوں کو خاموش کروانے کے لیے معدنیات کا لالچ دیا جائے گا اور دے کر وہ بھی آوازیں بند کروا دی جائیں گی، اور قوم میں تو پہلے ہی دم خم نہیں ہے۔ اس طرح یہ نظام ساری آوازیں خاموش کروا کے اپنی بادشاہت کو طول دے سکتا ہے۔ یعنی یہ جو معدنی وسائل ہے یہ خان کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے مسائل ہیں، جبھی تو یہ نظام بل پاس کروانے کے لیے اتنا اتاولا ہو رہا ہے، اتنی
جلدی کر رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ جلدی اتاولا پن گنڈا پور دکھا رہا ہے. حالانکہ باقی پارٹی پی ٹی آئی کے کارکنان بلکہ عوام کو بھی اس بل پاس کروانے میں تحفظات ہے، مگر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار گنڈا پور بہت جلدی میں ہے. یہ سن کر میں نے بریکنگ نیوز اچھن بھائی کو دی کہ اچھن بھائی فکر مت کرو، سوشل میڈیا نے گنڈا پور اور اس کی حکومت کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے اور اس بل کے معاملے میں گنڈا پور سوشل میڈیا کے سامنے اس وقت لیٹا پڑا ہے. یعنی اب پی ٹی آئی نے بل کا معاملہ خان صاحب پر چھوڑ دیا ہے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، لہذا فی الحال یہ ٹینشن مت لے. یہ سوشل میڈیا کا کمال تھا اور پی ٹی آئی کے ینگ ٹائیگرز کا کمال تھا جو مختلف جگہوں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، خاص طور پر کے پی کے میں سوات میں اکٹھے ہو کر اکٹھی آواز اٹھا رہے ہیں. ورنہ یہ گنڈا پور جیسے چیلے چپاٹے چمچے کڑچے مالچی اور پالچی ابھی تک بل کو پاس کروا چکے ہوتے. یہ جو چاہتے ہیں تو اس طرح اچھن بھائی کو تسلی ہوئی اور میں نے اچھن بھائی کو مزید تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اچھن بھائی ایک اور بریکنگ نیوز ہے، خان صاحب بہت جلد باہر آنے والے ہیں. پس پردہ مذاکرات جاری ہیں. یہ سن کر اچھن بھائی ایک مرتبہ پھر تیش میں آ گئے اور جو الفاظ اس نے بولا وہ قابل اشاعت نہیں ہے. کہ تم گنڈا پور کی بات کر رہے ہو کہ جس نے کہا ہے کہ 2 مہینے کے بعد خان باہر آ جائے گا. یہ وہی گنڈا پور ہے جس نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا مگر خان صاحب تو باہر آ نہ سکا، مگر نظام کامیاب ہو گیا. ایک طرف گنڈا پور نے ہمیں خان کی رہائی کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا اور دوسری طرف 26ویں آئینی ترامیم منظور ہو گئی. میں نے کہا نہیں اچھن بھائی آپ کی بار امید ہے اور ہم امید کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر امید بھی نہ کریں تو بتاؤ کیا کریں، کیونکہ عوام افیم چاٹ کر اپنے ضمیر سمیت سو چکی ہے اور باہر کی طاقتوں کو معدنیات کا لالچ دے کر چپ کروا دیا جائے گا. بتاؤ پھر کیا کریں، امید ہی کر سکتے.